حدیث ترمذی شریف میں صفحہ نمبر 2657 میں وارد ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کی، گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا، وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر ہو چکی ہے، اگر ان کے گناہ پوری زمین میں لبریز ہوں، یہ دعا 3 بار پڑھ لیں، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ 3 بار دعا پڑھے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیری پیدائش میں کون کون سی نعمتوں سے ابتدا ہوئی؟ تراب یعنی کہ مٹی سے ہوئی ہے، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے، پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر ان کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں، اور پھر جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رزق کہتے ہیں، جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطین کہتے ہیں، جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبیح کہتے ہیں، اگر آنکھ کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں، جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو اسے کہول کہتے ہیں، جب 40 سال عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی اور عمل کہتے ہیں، عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر سے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ بحوالہ المستدرک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن جو کوئی بچہ برا عمل کرے تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ ہی والدین کے حساب میں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بھی پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، پہلی جنون، دوسری جذام اور تیسری برس سے محفوظ فرماتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا حساب ہلکا فرماتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس بوڑھے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر 80 سال ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔
پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق فرما دیتا ہے اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچنا عموماً انسان کی قوت باہم ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ایک ارذل عمر تک پہنچ جائے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں چند یہ ہیں کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ بحوالہ حدیث الترمذی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے، پہلی جزام، دوسری مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو، اور اللہ تعالی جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر حساب کتاب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ باحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارذل ناکارہ عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، اور جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل عمر ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جاتا ہے، اور اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی اور نہ ہی سمجھ میں کوئی بات آتی ہے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاتا ہے، اور وہی گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو تو وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ اللہ پاک ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا انحاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء کرام اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط نظر آتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر
کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، امیر المؤمنین میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہو جانا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حدیث ترمذی شریف صفحہ نمبر 2657 میں وارد ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی، گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سن، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر ہو چکی ہے اگر ان کے گناہ پوری زمین میں لبریز ہوں یہ دعا 3 بار پڑھ لیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 3 بار دعا پڑھے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ شخص جو قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہو اور اس کی عمر بھی بڑھاپے میں پہنچی ہو اور وہ قسمیں اٹھاتا ہو خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے نفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم کھانے سے سامان تو فروخت ہو جاتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو فروخت کرنے اور کمائی کرنے کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو خریدنے والا قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے یہ سامان تو خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعہ حاصل نہیں۔ دوسرا وہ شخص جن کی عمر ہو چکی ہو اور وہ متکبر اور فقیر ہو، یعنی ایسا شخص جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ ہی دولت، وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں فرماتا، تو پھر فقیر اور محتاج تکبر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قبیح ہے۔ تیسرا بوڑھا وہ شخص جو زانی ہو، یہ تیسرا شخص جس سے اللہ تبارک و تعالی سخت نفرت فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالی کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب حرارت، غریزہ قلت، معرفت غلبہ، شہوات ضعف، عقل اور کم عمری ہیں، اور یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کار
کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جمع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کھچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ باحوالہ حدیث مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بڈھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا۔ نمبر 4 ظالم حکمران جس کی عمر نازک ہو چکی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ تعالی کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منع میں حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو بھلا ڈالا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ باحوالہ حدیث مسلم صفحہ نمبر 4240، 5واں وہ شخص جو گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا اور نہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔